اگر کوئی اپنے دنیاوی معاملات اور رزق کے لیے اور بیماری سے دوری کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے یا ازدواج کے معاملے کے لیے یا اولاد کے معاملے کے لیے دعا مانگے ضرور قبول ہوتی ہے. یعنی آپ پورا مہینہ سلامت رہیں گے ہر بلا ہر مصیبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جواد علیہ السلام فقط 8 برس کی عمر میں امام بنے تھے. 8 برس کا ایک بچہ بظاہر جو دنیا کے سامنے ہے لیکن حجت خدا ہے, منصب الہیہ پر فائز ہے. اور ابھی ہم عام انسانوں کی بات کر لیں, اسی لیے جو اللہ نے ایک آپ کو فزیکل جسم دیا ہے اس کا بھی خیال کرنا واجب ہے, اس کے لیے بھی احکامات بیان کیے, لیکن اس کے اندر جو معنویت دی ہے, جس کا میں کہہ رہا ہوں اس معنویت کا جو وزن ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھ کر ہے, اس کا کوئی ترازو نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا تقویٰ ناپنے کا کوئی ترازو ہے آپ کے پاس؟ کسی کا یقین چیک کرنا ہو تو کوئی ہے پیرامیٹر آپ کے پاس؟ کیا بھائی اس میں یقین کتنے کلو ہے؟ 5 کلو یقین ہے, 10 کلو یقین ہے, کتنا ہے اس میں ذرا چیک کرو. تو تولیں گے تو تقویٰ نکلے گا اس کے اندر سے. کتنے میٹر علم ہے اس کے پاس؟ کیونکہ آپ اور ہم فقط مادیات پر نہیں مشتمل ہے, ہمارا ایک حصہ مادی ایک حصہ معنوی ہے. مادی جو جسم ہے اس کے لیے وزن ہو سکتا ہے, اس کے لیے آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں, بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں, ہارٹ بیٹ چیک کر سکتے ہیں, آپ اپنی باڈی کا وزن چیک کر سکتے ہیں, لیکن تقویٰ کا, علم کا, یقین کا یہ وزن تھوڑی چیک ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ اسکیلز ہیں. ہاں, ایک میزان اللہ نے رکھا ہے. جب آپ اہل بیت اطہار کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ السلام علیکم یا موازین الاعمال, سلام ان پر کہ جو اعمال کا میزان ہے. یعنی آپ کی آسانی کے لیے ترجمہ کر دوں, سلام ان پر جو اعمال کا ترازو ہے, یعنی ان کی محبت پہ رکھ کر اعمال کو تولا جائے گا. یہ ہے میزان قیامت میں. اور محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میزان ہے, اس پر تقویٰ کو تولا جائے گا, اس پر علم کو تولا جائے گا, اس پر یقین کو تولا جائے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا اس وقت ایک نادیدہ قوت کی وجہ سے گرفتار ہے اپنے معاملات کے لیے, لیکن اس لیے کہ کتاب الکافی کی حدیث ہے جلد نمبر 1, جب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ, اس فرزند سے بڑھ کر کوئی بابرکت ہستی, کوئی بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے لیے. ان سے بڑھ کر کوئی بابرکت مولود ہے ہی نہیں ہمارے شیعوں کے لیے. اس لیے خاص طور پر امام جواد علیہ السلام کے وسیلے سے اگر کوئی شیعہ اپنے دنیاوی معاملات اور رزق کے لیے اور بیماری سے دوری کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے یا ازدواج کے معاملے کے لیے یا اولاد کے معاملے کے لیے دعا مانگے, امام جواد کے صدقے میں ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ جواد اور سخی میں فرق یہ ہے کہ سخی استحقاق دیکھ کر عطا کرتا ہے, سخی بھی عطا کرتا ہے لیکن پہلے دیکھتا ہے کہ حیثیت اس کی ہے, اس ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا. جواد آپ لغات میں جا کے دیکھے گا تو جواد وہ ہے کہ جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان بات پہنچنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, امام کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت کیا ہے کہ نماز اول ماہ, کہ جو نماز اول ماہ جو قمری مہینے کے اسلامی مہینے کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں جو نماز پڑھی جائے, یہ روایت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. اور آپ ویسے سے پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو ان حالات میں ضرور پڑھیے, چاہے وہ فائنینشیل ہے آپ کو اس میں کسی مشکل میں ہے, یا میں نے عرض کیا کہ اس وبا سے بچنے کے لیے مومنین کی حفاظت کے لیے آپ ضرور پڑھیے گا اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اور یہ تحفہ پہنچا ہے ہم تک امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے ذریعے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں امام رضا نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے خلق ہی نہیں کیا. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, کان ابو جعفر محمد ابن علی الرضا, امام محمد تقی الجواد ابن علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, وہ ان کے لیے روایت میں ہے کہ اذا دخل شہر جدید, جب کوئی نیا مہینہ آتا تھا یعنی نیا اسلامی مہینہ, تو یصلی فی اول یوم, اس میں پہلے دن وہ نماز پڑھتے تھے, منہ رکعتین, اس میں 2 رکعتوں کو پڑھتے تھے, نماز اول ماہ کی 2 رکعتیں. یقرأ فی اول رکعت الحمد مرتن, اس میں امام پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو پڑھتے تھے. وقل هو اللہ احد لکل یوم الی آخرہ, اور اس مہینے کے دنوں کے برابر سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے. اب یہ تو امام علم غیب سے جانتے تھے کہ 29 کا مہینہ ہونے والا ہے یا 30 کا,
کیا کہنے, سبحان اللہ. تو وہ 29 مرتبہ پڑھتے تھے یا 30 مرتبہ؟ ہمیں علماء نے کہا کہ آپ 30 مرتبہ پڑھ لیجیے احتیاطاً. تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے. وفی الثانیہ, اور دوسری رکعت میں الحمد 1 مرتبہ. وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِثْلَ ذَلِكَ, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا سورہ اتنی ہی مرتبہ, یعنی 30 مرتبہ. یہ امام جواد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. وہ یتصدق, اور پھر صدقہ دیتے تھے, بما یتسہل, جتنا سہل اور آسان ہوتا تھا. یعنی یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو صدقہ نکالیے, جتنا آپ کے لیے سہل اور آسان اتنا صدقہ نکالیں. اس نماز کا ایک طریقے سے یہ حصہ ہے. یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ہمیں سکھلائے. اور آگے جملہ بہت خوبصورت ہے کہ یشتری بھی سلامت ذالک الشہر کلہ, کہ امام علیہ السلام اس نماز اور صدقے کے ذریعے سے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیتے تھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یعنی آپ پورا مہینہ سلامت رہیں گے ہر بلا ہر مصیبت سے. سبحان اللہ. بر محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. تو اب ذی القعدہ کا مہینہ اختتام پر ہے. آسٹریلیا میں تو ذی الحج کی پہلی تاریخ تقریباً یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ تھرسڈے کو ہوگی, اب جو تھرسڈے آئے گا. تو آپ نے تھرسڈے کو یہ نماز پڑھنی ہے. آسٹریلیا کے مومنین سے میں مخاطب اس وقت, اور پاکستان انڈیا کے مومنین, ان کے لیے امکان ہے کہ شاید ویڈنسڈے کو فرسٹ ذی الحج ہو جائے, اور یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے مومنین. تو جب پہلی ذی الحج ہو, آپ نے اس دن یہ نماز پڑھنی ہے. فجر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کسی وقت یہ نماز پڑھ لیجیے, اور پھر صدقہ دیں, اور اس نماز کے ذریعے سے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیں. میں کہتا ہوں ان حالات میں اس سے بہتر کیا تحفہ ہو سکتا ہے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب اتنی انسرٹنٹی ہے, جواد علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد. اچھا, اس نماز کو مصباح المتحجد میں شیخ توسی نے لکھا ہے اس روایت کو, جہاں سے میں نے پڑھا آپ کی خدمت میں. اور پھر سید ابن طاؤس ہمارے ایک اور بہت گریٹ عالم ہیں, جن کی اکثر بہت ساری روایات مفاتل جنان میں وہیں سے ہیں. ان کی ایک اور کتاب ہے الدروع الواقیہ, یعنی جس کا انگریزی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ پروٹیکٹیو شیلڈز. انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھیں تو مہینے میں کیا کچھ اعمال انجام دیں. اس کتاب میں انہوں نے اس نماز کو لکھا کہ یہ نماز اول ماہ پڑھیں. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد 30 مرتبہ, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا 30 مرتبہ. کوئی زیادہ لمبی نماز نہیں ہے, مختصر ہے. اور پھر انہوں نے آگے لکھا کہ اس نماز کے بعد 9 آیات کا پڑھنا بھی مستحب ہے, اور 9 آیات انہوں نے لکھی. اور میں آپ کے سامنے آیت نمبر کے ساتھ اسے سنا رہا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ سے, تاکہ یہ ویڈیو محفوظ ہو جائے. بعد میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور آیت نمبر سے نکال کر ان آیات کو آپ پڑھ لیجئے گا. یہ 9 آیات الگ سے مستحب اس نماز کے بعد پڑھنا. اور میں ان آیات کو اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں آپ فقط آیت کا ترجمہ سنتے جائیے گا اور اپنے آپ کو محسوس جیسے ہی آپ کرتے جائیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کچھ ہمیں ہدایت نہیں عطا فرما دی پہلے ہی سے, کہ کن کن حالات میں کبھی توکل کا آیات میں بیان ہے, کبھی مشکلات سے بچنے کا بیان ہے. میں مثلا آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں, کہا 9 آیات کو پڑھیں, ہاں سارے خدشات آپ کے دور ہو جائیں گے. پہلے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, پھر کہو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے جو پڑھنے کی تاکید ہے. یہ کہو اس نماز کے بعد کہ میں کیوں اپنے رزق کے معاملے میں پریشان ہوں, زمین پر کوئی چلنے والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی ریلیونس ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور اللہ جانتا ہے کہ کہاں وہ رہنے والا ہے اور کہاں اسے سونپنا ہے. اللہ ہر مخلوق کے بارے میں جانتا ہے. کُلٌّ فِي کتاب مبین, سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, کیا کہنے, کیا کہنے. یہ پہلی آیت ہے. یقین فرمائیے گا کہ تفسیر تو چھوڑ دیے, مگر اشارہ تو تفسیر جو ہوتا ہے نا, کہ تفسیر کی طرف اشارہ کرنا, ہر آیت کے لیے کم سے کم 5-7 منٹ چاہیے کہ وضاحت ہو سکے. لیکن خیر ہم ترجمے پر اکتفا کریں گے اس وقت کیونکہ موضوع کو اور آگے بڑھانا ہے. تو امام جواد علیہ السلام کی تعلیم کردہ وہ نماز پڑھیں, نماز کے بعد یہ 9 آیات پڑھیں. پہلی سورہ ہود کی آیت نمبر 6, پھر دوسری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 17, جس میں اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اتنا جان لو کہ اللہ اگر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. آج اپنا زور لگا لو, جتنا کرنا چاہے کر لو. ایک نظر نہ آنے والی شے کے ذریعے سے ہم پورے نظام دنیا کو پلٹ کے رکھ دیں گے. يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اگر تمہیں خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ کسی وقت خیر پہنچا دے. سبحان اللہ. ہر آیت سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہ دوسری آیت ہو گئی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوبارہ ذکر کیا سید ابن طاؤس نے, اور کہا کہ پھر آپ یہ آیت پڑھیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ,
جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، سبحان اللہ، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی دے دے گا. یہ تیسری آیت پڑھو. چوتھی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کا پھر ایک حصہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس ایک آیت کو میں کہتا ہوں کہ سمجھ لینا تو پورے عقیدے کے معاملے اس کے حل ہو جائیں گے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، سورہ کہف کی آیت نمبر 39، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. بے شک بے شک. ایک جملہ ہے فقط. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 جو اس ترتیب کی 5ویں آیت بنے گی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے. پھر کہا سورہ غافر کی آیت نمبر 44 پڑھو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 پڑھو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. اللہ اکبر. اچھا یہ آیات کوئی نماز کے بعد نہ بھی پڑھ سکے، اب کوئی کہیں کہ صاحب یہ تو بڑی مشکل نماز آپ نے بتلا دی کہ اتنی آیات بھی پڑھیں، تو آیت کا نشان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن سے نکال کے دیکھ پڑھ سکتے ہیں آرام سے 9 آیات ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی پڑھ سکے تو یہ الگ سے مستحب ہے، وہ نماز اپنے مقام پر الگ سے، تو اس نماز کو آپ ضرور انجام دیں، بعد میں صدقہ دیں. اور اس ترتیب کی جو 8ویں آیت ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، یہ بھی بہت خوبصورت ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ. اس آیت پر تو مجھے رک کر 1-2 منٹ بات کرنے دیجیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور بڑا گہرا تعلق بنتا ہے اس آیت کا اور اس کے پورے پس منظر کا خود امام تقی الجواد علیہ السلام کی زندگی سے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے رب تو اپنی جانب سے میرے لیے کوئی اچھی چیز اتار دے، میں اس کا محتاج ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، وہ مدین سے نکل گئے اور پھر جو ہے جب پہنچے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ مدین کی طرف آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر سائے میں کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ ہیں جو پانی بھر رہے ہیں کنویں سے، 2 وہاں پر مستورات موجود ہیں، وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، انہیں پانی بھرنے کے لیے جو ہے گنجائش نہیں بن رہی، تو یہ آتے ہیں مدد کرنے کے لیے. وہ مستورات یہ کہتی ہیں کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو یہ مدد کے لیے آگے آئے اور مدد کی انہوں نے پانی نکالنے میں، ڈول نکال دیے. حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں وہ، اور اس کے بعد دوبارہ سائے میں آ گئے. پھر کہتے ہیں رب انی انزلت الیہ من خیر فقیر، پروردگار تو کوئی ایک خیر بھی میری طرف اتار دے، میں اس کا محتاج ہوں، ابھی سب کچھ نہیں ہے میرے پاس. بالکل تنہا تھا حضرت موسیٰ علیہ. بیٹیوں نے باپ کے پاس جا کر کہا کہ بابا ایک بہت اچھے شخص سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، آپ اسے خدمت کے لیے رکھ لیجئے، وہ قوی بھی ہے، وہ امانت دار بھی ہے. اور پھر بیٹیاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں پر لے کر گئیں تو حضرت شعیب نے کہا کہ قال انی ارید ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کر دوں اپنی 2 میں سے ایک بیٹیوں سے. وما ارید ان اشق علیک، لیکن دیکھو میں تم پر کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ چونکہ میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا اس نکاح کے موقع پر اور آئندہ زندگی میں، تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. یہاں آگے محسن قراتی صاحب کا ایک جملہ ہے، نماز میں سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کیا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور تمام اللہ کے صالحین بندوں پر. صالحین کون ہوتے ہیں؟ ایک صالحین کی علامت یہ ہے کہ ما ارید ان اشق علیک. حضرت شعیب کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ تم میرے داماد بننے لگے ہو، میں تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. انشاءاللہ من الصالحین، تم مجھے سب صالحین میں سے پاؤ گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. یعنی پتا چلا کہ جو سسرال والے اپنے داماد کو یا اپنی بہو کو مشقت میں نہ ڈالیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ صالحین میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بہت ہی اعلیٰ. واہ واہ. اب اس میں کون جو ہے وہ بول سکتا ہے؟ ہر ایک کو اپنے گھر کی کہانی یاد آ جاتی ہے فوراً. محمد وعلی محمد صلوات. اب وہ لڑکی والے جو ہے وہ پریشان ہیں اس لیے کہ یہ جہیز بھی چاہیے اور یہ بھی ڈیمانڈ ہے اور یہ پوری لمبی ایک لسٹ پکڑا دی گئی ہے اور کوزین اس طرح سے ہونا چاہیے، اور کبھی داماد پریشان ہے تو کبھی بہو پریشان ہے. حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ میرے داماد بننے والے ہیں، ما ارید ان اشق علیک، میں آپ پہ کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے انشاءاللہ اللہ مجھے صالحین میں سے قرار دے گا. اس کا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین نماز میں کہتے ہیں، یہ آقا محسن قراتی کا جملہ ہے، تو گویا آپ کہہ رہے ہوتے کہ پروردگار ہم پر سلام ہو اور تیرے ان تمام نیک بندوں پر کہ وہ سسرال والے جو اپنے داماد اور بہو کو مشقت میں نہیں ڈالتے ان پر بھی سلام ہو. یہ آپ نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں در حقیقت، صالحین کا لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو بہرحال اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے کا ایک حصہ ہے جو آپ کو اسی ترتیب میں پڑھنا ہے،
اور پھر نوی آیت جو اسی ترتیب میں ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ حضرت زکریا کی دعا ہے کہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، تو بہترین وارث ہے. یہ امام جواد علیہ السلام نے نماز تعلیم فرمائی ہے، اور امام 8 برس کی عمر میں منصب امامت ان کا شروع ہو چکا تھا. یہاں تک کہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ تعجب بھی تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ 8 برس کی عمر میں کوئی امام میں وقت بن جائے. دیکھیں امامت جو ہے نا، یہ بھی ایک جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ قبول کر لیں گے. امامت مرجعیت کی طرح نہیں ہے جس میں بلوغت کی شرط ہو. بہت پہنچ گئی اب تک میں کیا کہنا چاہتا ہوں. امامت مرجعیت کی طرح نہیں ہے کہ جس میں ایک شرط ہے کہ بالغ ہو، اور یہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو منصوص من اللہ ہوتا ہے. 6 برس کا ہو تب بھی امام ہوتا ہے. کیا بات ہے، شکم مادر سے متولد ہو تب بھی امام ہوتا ہے. امام کی حدیث ہے، سدیر نقل کرتے ہیں اس بات کو کہ میں نے کہا کہ مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں کہ ما انتم، آپ کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، آپ اہل بیت کا مقام. تو بچپن میں امام جواد علیہ السلام نے جواب دیا کہ نحن خزان علم اللہ. یاد رکھو اے سدیر، اللہ کے علم کا خزانہ ہم ہیں. ونحن تراجمۃ وحی اللہ، اللہ کی وحی کے ترجمان ہم ہیں. ونحن الحجۃ البالغہ، اللہ کی واضح حجت ہم ہیں. علی من دون السماء ومن فوق الارض، جو کچھ زمین سے اوپر ہے اور آسمان کے نیچے سب پر حجت ہم ہیں. ایک 8 برس کا بچہ حجت ہو سکتا ہے اگر اللہ کی جانب سے معین ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ کانسیپٹ ہے. عظمت آل ابا بلند تر صلوات. اللہم صلی محمد. بات ہو رہی ہے. 10 رجب المرجب 195 ہجری امام کی ولادت ہے. 29 ذوالقعدہ 220 ہجری امام کی شہادت ہے. تو امام جواد 8 سال میں امام تھے. حتیٰ امام رضا کی زندگی میں جب لوگ آتے تھے اپنے حاجات کے لیے، مثلا محمد ابن میمون کی روایت ہے کہ اس کی آنکھوں میں درد تھا اور پہنچا امام رضا علیہ السلام کے پاس کہ مولا آپ کوئی دعا عنایت فرما دیجئے. تو امام نے بھیج دیا اپنے فرزند کے پاس. 3 سے 4 سال کا سن تھا امام جواد علیہ السلام کا، ان سے جا کے شفا حاصل کرو. سبحان اللہ. امام علی نقی علیہ السلام بعد میں وہ 6 یا 7 برس کی عمر میں امام ہوئے، اور امام زمانہ علیہ السلام 5 برس کی عمر میں ہوئے. اور اس کا قرآنی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ابھی شکم ابھی متولد ہوئے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام نے چپ کر روزہ رکھا ہوا اللہ کے حکم سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی کے بچہ کہاں سے آ گیا، تمہارا تو باپ بھی اچھا تھا، تمہاری ماں بھی اچھی تھی، بچہ کہاں سے لے آئی ہیں مریم تم. باشارت الیہ. اور حضرت مریم علیہ السلام نے سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو. بچے سے کیا پوچھا جائے؟ انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو بھی گہوارے میں. قال انی عبداللہ. جب حضرت عیسیٰ نے کہلوا دیا کہ اب کیا بات کریں تو پھر وہ بولے. یعنی اس کا مطلب ہے اللہ سمجھانا چاہ رہے جب تمہاری تمام تر قوتیں ختم ہو جاتی ہیں نا، وہاں سے ہماری حجت کے معجزوں کا آغاز ہوتا ہے. کیا کہنا ہے. برائے عظمت آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وجل فرجہ. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے. جب فرزند مریم گود میں نبی ہو سکتے ہیں تو فرزند فاطمہ زہرا 8 برس کے سن میں امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر کوئی آپ سے دلیل پوچھے تو قرآنی دلیل یہ ہے اس کی کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ 8 برس کے بچے کو شیعہ امام ماننے لگ جائیں. تو ساری دنیا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں نبی مان رہی ہے. بس عیسیٰ میں اور علی میں فرق یہ تھا کہ انہوں نے کہا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، پڑھ کر سنائی نہیں تھی. کیا کہنے. میں تو یہ اشارہ ہی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. پڑھ کر سنائے. علی ابن ابی طالب نے پڑھ کر سنائی. تو ایک بات تو یہ اسٹیبلش ہو گئی. اس خاطر بھی علماء نے لکھا ہے کہ امام نے جو فرمایا نا کہ اس مولود سے بڑھ کر کوئی بابرکت فرزند اللہ نے شیعوں میں عطا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد تقی کے ذریعے سے امامت کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے. بہت اہم ہے اس لیے کہ ان سے پہلے جتنے امام بنے ہیں وہ 20 برس میں کے سن میں منصب امامت انہوں نے شروع کیا یا 25 برس کے سن میں شروع کیا. بات واضح ہو رہی ہے. امام رضا علیہ السلام اس سے بھی زیادہ بڑی عمر کے تھے کہ جب منصب امامت کا آغاز ہوا. امام جواد علیہ السلام جب 8 برس کے سن میں ان کا منصب امامت شروع ہوتا ہے تب جا کر بہت سے شیعوں کے لیے بات واضح ہو جاتی ہے اور انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں امامت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے کوئی. اس لیے سب سے بابرکت امام ہے کہ ہمارے عقیدے کے بہت بڑے مسئلے کو حل کر رہی ہے. پھر محمد ابن صالح قمی یہ کہتے ہیں کہ میں
कुंभ के थे तो हज पर गए थे। अब हज पर गए तो इमाम से मुलाकात हुई वहां मक्का में। माजी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद बिन इब्न सालेह कुमी कहते हैं कि मैं हज पर कुंभ से आया और इमाम की खिदमत में मैं मक्का में गया, और मक्का में जब इमाम भी चूंकि हज पर तशरीफ लाए हुए थे, नहीं उस वक्त इमाम उस साल नहीं आए थे, तो मैं मदीना गया। मक्का के बाद मैं मदीना गया इमाम की ज़ियारत के लिए, इमाम से मिलने के लिए। तो आमतौर पर शियों का तरीकाकार होता था कि हज पे जाते थे, अगर इमाम हज पे ही तशरीफ लाए हुए हैं तो मक्का में मुलाकात हो जाती थी इमाम से, और अगर नहीं तशरीफ लाए किसी भी मसलहत की वजह से तो फिर शिया मदीना जाते थे इमाम की ज़ियारत के लिए। तो कहते हैं मैं मदीना पहुंचा और मेरे दिल में एक बड़ी तमन्ना थी कि अब मैं मदीना में इमाम के पास पहुंचूंगा तो मैं इमाम से दरख्वास्त करूंगा कि कोई तबर्रुकन मुझे कोई आपका पैराहन, कोई रुमाल, कोई चीज अता कर दें मेरी कब्र के लिए। और सुभान अल्लाह, तो मोहम्मद इब्न सालेह कुमी का बयान है कि इतना रश था ना वहां पर कि कोई इमाम से मसला पूछ रहा है, कोई इमाम की खिदमत में आकर दस्तबोसी कर रहा है, तो अच्छा महसूस नहीं हुआ मुझे हया आई कि मैं कैसे तबर्रुक कोई मांगू इमाम से इस वक्त। और बहरहाल नहीं मांग सका उस वक्त इमाम से, और मैं निकल आया वापस। और मैं अपने शहर जब वापस पहुंचा तो शहर के जब दरवाजे पे पहुंचा तो एक और शख्स के जो हज पर आया हुआ था वो शहर के दरवाजे पर आवाजें लगा लगा कह रहा था कि कौन है मोहम्मद इब्न सालेह कुम्मी, कौन है मोहम्मद इब्न सालेह कुम्मी। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। और मैं पहुंचा इमाम की खिदमत। देखें मध्य हाजिर पर ही गुफ्तगू होती है, जिस इमाम की शहादत की मजलिस से हमें पूरी गुफ्तगू मामूलन हम उन्हीं इमाम पर करते हैं माशाअल्लाह। तो मैं गया उनके पास, कहा कि मैं हूं मोहम्मद इब्न सालेह कुम्मी का। मोहम्मद इब्न अली तकीउल जवाद अलैहिस्सलाम ने आपके लिए ये एक छोटा सा समझ लीजिए कि बॉक्स दिया है, संदूकचा है। और मैंने उसको लिया और जब मैंने खोला तो उसके अंदर इमाम का एक पैरान मौजूद था। अल्लाह अकबर, वाह वाह। जो मेरे दिल में था वो इमाम ने हाजी के जरिए से भिजवा दिया था। ये है इमाम जवाद। जरूरी नहीं कि आप और हम डिजर्व करते हो, डिजर्व न भी करते हो, फकत ख्वाहिश रखते हो दिल में, इमाम अता फरमाएंगे।